گزشتہ سفر چستی بھی سفر بڑھاپا بھی ہے، سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صورت دو چار باتیں آج کل کو کم ہو چکے، اعلان کر دیا گیا ورنہ میرے میں ہمت نہیں۔ ابھی جو امام صاحب نے صورت پڑھی، ہم سب واقف ہے اس صورت کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت بہت آسان ہے، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یہ سورۃ النساء میں ہے۔ میں نے کل بھی ذرا اشارہ کیا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے بعد سورۃ النساء میں تقوی انسان کس طرح اختیار کرے۔ تقوی نام کس کا ہے؟ لمبی بحث ہے اس پر، لیکن آپ اتنی بات سمجھیے، شریعت کے مطابق چلنا، صرف عبادت کر لینا یہ تقوی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تجھے 7 باتیں بتاتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی بات جو سب سے پہلے بتائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچنا تو لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہوگا۔ ہمارے یہاں عابد اس کو کہتے ہیں جو روزے رکھے، رات بھر تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، اس کو ہم عابد کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں عابد کس کو کہا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بہت سی باتیں اس میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا کیا تھا۔ گناہوں سے بچنا، شبہات سے بچنا، پیٹ میں کوئی لقمہ حرام کا شبہ کا نہ جائے، وہ ہے عابد الناس، سب سے بڑا عبادت گزار۔ بہت سی حدیث ہے۔ ایک صحابیہ کے متعلق زوجہ مطہرہ نے، ام المومنین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، فلاں عورت کی نماز کا، فلاں عورت کی روزے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، فلاں فلاں فلاں، لیکن پڑوسن کو ستاتی ہے۔ کس کو؟ پڑوسن۔ بڑی تاکید احادیث میں پڑوسی کے متعلق ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبرائیل علیہ السلام اتنا زیادہ مجھے پڑوسی کے متعلق تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا کہ اب شریعت اور اللہ پاک پڑوسی کو وارث بنائے گی۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اس خاتون کا ذکر کیا گیا، صحابیہ کا، اس کی نماز کا، اس کے روزوں کا، فلاں کا فلاں کا، لیکن پڑوسی کو ذرا تکلیف پہنچاتی ہے۔ دوسری صحابیہ کا ذکر کیا گیا کہ جو زیادہ نمازیں نفل روزے نہیں ہیں، لیکن پڑوسی کو نہیں ستاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی جہنم میں ہے، دوسری جنت میں۔ عبادت وہاں پر ہے، رات بھر نفلیں ہیں، روزے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہی۔ پڑوسی کو ستانا گناہ ہے، ایک مومن کو ستانا گناہ کبیرہ ہے، گناہوں سے نہیں بچتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا،
اب تو علماء لفظ قنطار کو یاد رکھیے، بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں. طلاق ہو جاتی ہے بعض دفعہ، میاں بیوی میں موافقت نہیں ہوتی. الشوم فی ثلاثہ، الدار والمرأة والفرس. نوست آگے آ جاؤ، اچھا نہیں لگتا نوست. تو بعض دفعہ ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری شریعت تو قیامت تک ہے، اگر موافقت نہیں اس کا علاج بتایا گیا. اور پہلے تو دارالافتاء میں طلاق کے مسئلے بہت آتے جب زمین کے آنے لگے. ساؤتھ افریقہ سے، بارباڈوس سے، انگلینڈ سے لوگ جاتے ہیں، زمین چاہیے ہماری، تو وہ مسئلے آتے ہیں اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا، دونوں بھائی میں موافقت نہیں. لیکن آپ بھائی دونوں متفق ہو کر لکھو تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کیا کہنا ہے. اللہ پاک ہمارے حضرت مفتی کرام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میاں بیوی میں بعض دفعہ توافق نہیں ہوتا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. کتنی اچھی آیت کریمہ ہے. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اس کے بعد قرآن کریم نے محرمات بیان کیے ہیں. محرمات نسبیہ، محرمات رضاعیہ، محرمات سحریہ، پھر محرمات ابدیہ، محرمات وقتیہ. ابھی ساری تفصیلات نہیں بتاتا، لیکن یہ سب حرمت علیکم امہاتکم میں ماں کا حق. دیکھو ماشاءاللہ ہمارے برین والے اپنی ماں کا کسی خدمت کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. میں یہ بتا رہا تھا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. اس کو یاد رکھنا، لفظ قنطار کو، اسی کو مجھے بتانا ہے. ایک دفعہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابواب الزکوٰۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ترمذی کی ترتیب اوروں سے الگ ہے. وہ ابواب لاتے ہیں، امام بخاری کتاب لاتے ہیں، امام ترمذی پھر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ امام ترمذی سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی اس میں موقوفات اور یہ سب جمع تھی. امام نے ذرا تمایز کیا اور امام بخاری نے بھی صحت کا تمایز کیا. تو یہ ابواب الزکوٰۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک حدیث ہے اور میں قنطار بناؤں گا، اس کو یاد رکھنا. حدیث یہ، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر مثلا میں بیٹھا ہوں، اب پیٹھ ہے نا کعبہ کی طرف، کر سکتے. اور بھی احادیث اس طرح کی ہے، فی نسی جائز ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ عمل امت کے لیے کیا جس سے پتہ چلے کہ جائز ہے، حتیٰ کہ کرات تنزیہی کا بھی ارتکاب کیا ہے تاکہ امت کو پتہ چلی مگر وہ تحریمی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کیا شریعت اور کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. اتنے میں ابو ذر غفاری آ رہے. ابو ذر غفاری کون ہے؟ ما اذلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لہجة من ابی ذر شبہ عیسیٰ علیہ السلام. ابو ذر غفاری ہوتی تو ہم سب سے لڑائی ہوتی، سب سے، کسی کو چھوڑتے نہیں. مولی سراج کی تو طبیعت بگڑ دیتے، اس لیے کہ ان کے نزدیک ضرورت سے زائد مال رکھنا حرام تھا. پکڑ دیتے مسجد میں، اللہ ہوں کری صاحب پیسوں نے ہماری زبان. اسی لیے وہاں سے ان کو مدینے روانہ کر دیا کہ ہر ایک سے مسجد میں لڑ پڑتے ہیں. پھر عثمان غنی بھی پریشان ہو گئے، کہا بھائی اس طرح تم شہر میں رہ کر ہر ایک کو پکڑو گے تو نہیں چلے گا، ربدا چلے جاؤ، دیہات میں رہو. اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور وہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے. کیف بک یا ابا ذر، کیا بتائے. بابو علامات امام بخاری نے
معجزات، ایک پوری کتاب منعقد کی ہے. زبان مبارک سے جو نکلا اپنے وقت پر پورا ہوا. 1 منٹ ادھر نہیں ہے ادھر. ابو ذر کو بھی کہا تھا تیرا کیا ہوگا جب کچھ لوگ جا رہے ہوں گے اور وہ تجھے دفن کریں گے. خیر لمبی بات ہو جائے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ظاہر صحابی، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی باجباہہم. اس کو تو پوری بخاری مسلم نے ما من صاحب ابل ما من صاحب بق ما من صاحب غنم، تو وہاں یہ لفظ آپ کو ملے گا. فتقوی، پھر ما من صاحب فضہ ما من صاحب ذهب فتقوی باجباہہم. سونے کو تپایا جائے گا. یہ وہی سونا ہے، وہی پیسہ ہے، وہی منی ہے جس کی وجہ سے تو تکبر کرتا تھا اور اس کا حق تو نے ادا نہیں کیا. آج تباہ کر. تو یہ ابو ذر غفاری ہے. یہ آ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. کارپیٹ نہیں تھی، کارپیٹ. آج کل جو مبرد پتھر ہے وہ نہیں تھے. مبرد سمجھتے ہو کون سے پتھر؟ جو مطاف میں ہے. مطاف کے پتھر خاص قسم کے. اسی لیے آپ جب طواف گرمی ایک دفعہ ہمت کرنی پڑتی ہے. وہ گرمی ایک کام نہیں چالے. ہمت کر کے داخل ہو جاؤ. دیکھو اللہ کی مدد. وہ پتھر ٹھنڈے ہیں. ٹھنڈی کا مطلب بھی نہیں کہ فریزر ہے، لیکن آپ کے پیر نہیں جلیں گے. اور یہیں سے ایک بات بتاتا ہوں. غزوہ خندق میں پتھر بندے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی، بھوک کی، اور بتایا پتھر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پتھر باندھ رکھے تھے؟ 2. یا اللہ یطعمنی ربی ویسقینی. لیکن یہ حالت ہمیشہ نہیں تھی. ان ربی یطعمنی ویسقینی لا تواصلوا. ہمارے بچوں کو کہا کرتا ہوں فَأَيُّكُمْ يُوَاسِلْ فَلْيُوَاسِلْ إِلَى السَّحَرِ. اگر تمہیں صوم وصال کرنا ہے تو سحری سے سحری کرو. میں طلباء سے کہتا ہوں 1 دن تو کرو. روزہ رکھتے نا. دالم بری کا اعتکاف تو ماشاءاللہ مولی سراج پتہ نہیں کتنا خاکہ کیا ہے. سبحان اللہ. پتھر. تو سوال یہ کہ یہ پتھر بننے کے کیا فائدہ؟ ایک تو یہ کہ ذرا اسے کمر سیدھی رہتی ہے، ورنہ کمر جھک جائے گی، اس لیے کہ پیٹ میں کھانا نہیں. اور ایک یہ کہ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں بھی کچھ پتھر تھے جس کی خاصیت کی تھی کہ پیٹ پر باندھ دیا جائے جو ٹھنڈک پیدا کرتے تھے. 1400 سال پہلے. بعد میں مطاف میں وہ پتھر آ گئے. خیر ابو ذر غفاری آ رہے ہیں. نہ کارپیٹ ہے نہ کچھ ہے. اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہ سمجھے کہ کعبہ تھا اور کوئی بس مطاف اور کوئی دیوار نہیں تھی. جیسے بھی دیوار ہے نا ایسی دیوار نہیں تھی. سیدھے ہی آپ وہ تو ابھی سب بنا ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام فرمایا ہم الاکثرون ورب الکعبہ. ہم الاکثرون ورب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم یہ لوگ بڑے خسارے والے، بڑے نقصان اٹھانے والے. اب ابو ذر غفاری ڈر گئے. ہم لوگ اگر داخل ہو اور حضرت اقدس مولانا وسیع اللہ صاحب ہو سامنے، جن کو بہت زیادہ کشف ہوتا تھا، یا اور یہ کہے ہم الاکثرون ورب الکعبہ، تو ہمیں ڈر جاتا ہے کہ میری کسی اندر کی بات بزرگ کو معلوم ہو گئی، میری ایموٹی ہو رہی ہے. صاف ایموٹی تو کرتے نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ تو اللہ کی صفت ہے، ستار العیوب ہے. ہم کون آئے؟ ہم الاکثرون ورب الکعبہ. ابو ذر فرماتے میں گھبرا گیا کہ میرے متعلق کچھ آیات اتری، میرے متعلق کچھ آیت اتری ہے. اس لیے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا کہ اگر حضور علیہ السلام اس وقت ہوتے
تو عورتوں کو مسجد سے روکتے. حضور کے زمانے والی سلام مسجد میں آتی تھی لیکن ڈرتی تھی، ہم نے گڑبڑ شربڑ کی اوپر سے وحی آئے گی، وہاں تو وحی آتی تھی. تو صحابہ اس طرح ڈرتے تھے، بلکہ استدلال کرتے تھے. قلنا ناصر والقرآن ینزل فلم ینہنا. ایک عمل اگر عام صحابہ کرتے ہو اور حضور علیہ السلام تک بات پہنچی اور وحی نہیں آئی تو سمجھو گے جائز ہے. تقریر النبی علیہ السلام وہ اس پر ثابت ہے. ابو ذر غفاری گھبرا گئے کہ سم تھنگ میرے متعلق اتری ہے. تو پہلے تو ہمت نہیں ہوئی. صحابہ کی بھی عجیب صفت تھی. بعض دفعہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں، کون لے گا؟ چپ رہتے بھائی. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے. عمل کرنا ہے اور دوسرے کو بتانا ہے. اب صحابہ چپ ہے، اس لیے کہ وہ آسان نہیں ہے. ابو ہریرہ نے ہمت کر کے اللہ سے بھی کہوں گا. اب وہ لمبی حدیث ہے. اگر بالفرض ابو ہریرہ نے سوچا کہ عمل نہ کر پاؤں گا تو کسی کو تو بتاؤں گا. ابو ذر غفاری گھبرا گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم الاکثرون. پہلے کیا تھا؟ قاری لوگ کہتے ہیں خا صحیح نکالو، سین صحیح نکالو، لیکن بہت زیادہ مبالغے کو میں پسند نہیں کرتا. اس کی نماز بھی فاسد، اس کی بھی فاسد، تو آخر نماز کس کی صحیح ہوگی؟ بھائی دنیا کے 99.9% لوگ کیا تجوید سے کہ ماہر ہے. بہت زیادہ اس میں مبالغہ ٹھیک نہیں. تو کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا ہم الاکثرون، یہ لوگ بڑے خسارے والے، نقصان اٹھانے والے. ابو ذر غفاری گھبرا گئے کہ میرے متعلق کچھ اترا ہے. پہلے تو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ اللہ کے رسول یہ کون ہے، لیکن آخر پریشان ہو گئے. فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ جو فرما رہے ہیں یہاں تو کوئی ہے نہیں، صرف میں آ رہا ہوں. ہم الاکثرون یہ کون ہے؟ فرما ہم الاکثرون، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پیسہ جمع کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسہ جمع کرتے. الا من قال، اللہ یہ کہ ادھر بھی خرچ کرے، ادھر بھی خرچ کرے، ادھر بھی خرچ کرے، ادھر بھی خرچ کرے. یہ ہو گیا، اس کو یاد رکھنا. اب سوال یہ کہ اکثر اموالاً آپ کس کو کہیں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس 1 ملین ہو یا 1 بلین یا 1 ٹریلین. آگے نہیں معلوم، آگے بھی کچھ ہے. ٹریلین سے آگے کیا ہے نہیں معلوم. چلو کوئی بات نہیں، یہ ٹریلین تو کچھ نہیں ہے. بابو برکت الغازی حیاً و میتاً بخاری میں. اور حضرت زبیر ٹریلین سے بھی آگے ان کے پاس پیسہ تھا. ٹریلین سے بھی آگے. میں نے نقشہ بخاری میں بنا رکھا ہے، اس کا وقت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میں جو بتانا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو ذر غفاری سے ہم الاکثرون. ابو ذر نے آخر میں پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا ہم الاکثرون. وہ خا سے اور سین سے، یہ چھوٹے کاف سے اور تھا سے. اتنا ہی فرق ہے نا، اتنا ہی فرق ہے نا. فرمایا یہ ہے خسارے والے جو زیادہ مال جمع کرتے، اللہ کہ یہاں بھی خرچ کرے یہاں بھی خیر. ہو گیا. اب شرح حدیث یہاں کر بھئی اکثرون کسے کہیں گے؟ ہم اکثرون کسے کہیں گے؟ جس کے پاس $1,000 ہو یا $10,000 ہو، کس کو کہیں گے؟ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں. اب بعضوں نے کہا یہ اکثرون وہ ہے جن کے پاس قنطار ہو. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے بیویوں کو ڈھیر کا ڈھیر مال دیا ہو، واپس مت لینا. طلاق ہوئی تو کس منہ سے واپس لیتے ہو؟ تم نے بستر میں اس کو استعمال کیا ہے، کس منہ سے واپس لیتے ہو؟ اور جب آدمی واپس لے گا
تو خامخواہ لوگوں میں یہ بات ہوگی کہ اس کی بیوی نے کوئی غلط حرکت کی ہے جس کی وجہ سے پیسے دے رہی تاکہ اس کا عیب چھپے. اتخذونه بہتانا واثما مبینا. کیا قرآن میں. خیر میں جو بتانا چاہتا ہوں، اب اکثرون کون ہیں؟ یہ شراح حدیث بحث کرتے ہیں. کسی نے کہا بھائی جس کے بعد 10,000 ہو، یہ ہو، وہ اکثرون ہے. اور ایک روایت ہے جس کی بنا پر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے. امام صاحب نے پڑھی تبارک الذی بیدہ الملک، پڑھی نا سورۃ الملک. ایک حدیث ہے جو 1000 آیت پڑھے گا 1000 کتب من المقنطرین، اس کا شمار مقنطرین میں سے ہوگا. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا أَكْثَرُ أَمْوَالًا، اس کا شمار. 1000 آیت کہاں سے بنتی ہے؟ کون سی پڑھوں گے؟ 1000 آیت ہو جائے گی. تبارک الذی سے لے کر ان قرآن تک 1000 آیت ہے. تبارک الذی سے لے کر والناس تک 1000 آیت ہے. کہیں اور پڑھوں گی جو زیادہ پڑھنا پڑے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. چھوٹی چھوٹی آیتیں 1000 آیت اگر تم پڑھو گے کتب من دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے غربا کے لیے بھی بتا دیا کہ تمہیں اکثرون اموالن کا ثواب مل سکتا ہے. صرف مولی سراج کو نہیں مل سکتا، ہر ایک کو مل سکتا ہے. ذہب اہل الدثور بالاجور، ہے نا حدیث. غریب صاحبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، فرمایا یہ مالدار لوگ تو بڑا ثواب لے جاتے ہیں، انہوں نے جمعہ مسجد، شاہی مسجد بنائی ہے، فلاں مسجد بنائی، ہم تو نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم ان کے درجے کو پہنچ جاؤں گے. کیا بتایا؟ تسبیح فقراء، تسبیح فقراء. اس کو تسبیح فاطمی بھی کہہ دیجئے، لیکن تسبیح فاطمی رات کی تسبیح ہے اور نماز کے بعد 10 ہے. ہم لوگ تو جلدی والے ہیں نا، تو کم از کم سبحان اللہ 10 دفعہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہو گئی 10. 5 نمازوں کی کتنی ہو گئی؟ یہ 500. اور رات کو آپ پڑھیں گے 100، تو ہر نماز کی ہو گئی 10 50. لیٹتے وقت پڑھوں گے 100، یہ ہو گئی 150. اور ایک عمل پر 10 کا ثواب. تو دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی 2500 نیکی نہیں کما سکتا. اور پھر آپ نے یہ بتایا. خیر میں یہ بتا رہا ہوں دوستو، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، غریب بھی ڈھیر کے ڈھیر مال اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. بہت آسان. 1000 آیت پڑھ لیا کرو. کتب من المقنطرین، تمہارا شمار ان میں ہوگا جو بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے. یہ بدنی عمل ہے. اس لیے میں نے آپ کو ذرا یہ قنطار کی تفسیر بتا دی کہ بعضوں نے اس روایت کی بنا پر من کر الف آیا قنطار کی تفسیر 10,000 کے ساتھ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سورۃ الملک تنجیہ من عذاب القبر. ایک دفعہ ایک صحابی، اس بات کا کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں سفر میں تھے. اب ظاہری گرمی اپنے عروج پر ہوتی ہے، دوپہر کو ایک جگہ آرام کرنا تھا، تو چھوٹا سا ٹینٹ جس کو کہہ دیجیے چمڑے گا، وہ 2 لکڑی ڈالی اور لگا دی اور وہاں ذرا لیٹ گئے. تو اندر سے سورۃ الملک کوئی پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ سورۃ الملک کی آواز آ رہی. ادھر دیکھ رہے کوئی نہیں، ادھر دیکھ رہے کوئی نہیں، ادھر کوئی نہیں، ادھر. تو معلوم ہوا کہ قبر یہاں کوئی مدفون ہے
وہ جو سورۃ الملک پڑھ رہا ہے. انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کو عرض کیا اللہ کے رسول میں سفر میں تھا اور اس طرح میں نے ایک جگہ ٹینٹ لگایا تو مجھے سورۃ الملک کی آواز آئی. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الملک کا اہتمام کرو، یہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے گا. اب یہ تو ہو گیا. اب مسئلہ نکلا یہاں کہ وہ صحابی وہاں لیٹ گئے، نیچے کوئی پڑھ رہا تھا، تو قبر پر اگر ایک مدت گزر جائے تو کیا وہ قبر کے احکامات اس پہ باقی رہتے ہیں یا ختم ہو گئے، متعدی ہو گئی؟ دونوں مسئلے اس سے ثابت ہوئے. بعض کہتے ہیں یہ بس ختم، اس لیے کہ ان کو وہاں لیٹے اور حضور علیہ السلام کو جا کر اطلاع کی، آپ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. معلوم ہوا کہ قبر پر ایک زمانہ گزر جائے تو پھر قبر کے احکامات ختم ہو جاتے ہیں، اب وہاں تعمیر آپ کر سکتے ہیں. اور دیگر کہتے ہیں نہیں، بجائے اس کی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، اگر قبر کا پتہ ہوتا تو وہاں ٹینٹ کیوں لگاتے؟ دونوں فریق والوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم احادیث سنیں تو عمل کریں. ہر سنت پر عمل زندگی میں کم از کم ایک دفعہ جو سنت منسوخ نہیں، زندگی میں کم از کم ایک دفعہ اس پر عمل کرنا چاہیے. گو فقہائے اربعہ کے مابین اولویت کا اختلاف ہو، لیکن سنت ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس پر عمل کرو کم از کم. اس لیے یہ حدیث آپ نے سنی، 1000 آیت جو پڑھے گا کتب من المقنطرین، تو کم از کم آج کل جمعہ کی رات تبارک الذی سے لے کر 2 پارے ہم پڑھیں گے. 2 پارے پڑھنا مشکل نہیں، ایک پارے کو 20 منٹ 25 منٹ، چلو آہستہ پڑھے گا آدھا 1 گھنٹہ، کیا مشکل ہے؟ تو ایک دفعہ تو کم از کم زندگی میں اس حدیث پر عمل کریں. اور پھر اس کی بہت سی آپ کو روایات ملے گی سورۃ الملک کے متعلق. حضور علیہ السلام لیٹنے سے پہلے جن سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، امام صاحب کہاں گئے؟ فاعترفوا بذنبہم، اب بول رہے تھے فسحقا لاصحاب السعیر. میں جو سوچتا تھا اسی پر کچھ فاعترفوا. کل قیامت کے دن دوستوں ہر ایک مان لے گا. دنیا میں تو ہم چھپا سکتے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. چھپ نہیں سکتے. میں تو کہا کرتا ہوں آج کل تو بالکل سائنس نے ثابت کر دیا وہ بات جو 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. زمین بھی گواہی دے گی، آپ جہاں سے گزرے کیمرے بھی گواہی دیں گے. والسماء ذات البروج، یہ کیمرے ہیں، یہ کل گواہی دیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، یہ گواہی دیں گے. ان تمام کو چھوڑو، انسان خود اپنے خلاف گواہی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اعضاء گواہی دیں گے. اسی لیے وہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوگ 3 دفعہ پیش کیے جائیں گے. ایک دفعہ تو انکار کریں گے، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، نو ون کیم ٹو اس، کوئی آیا نہیں. چلو بھائی، اس کے بعد ایک اور دفعہ اس میں مجبور ہو جائیں گے تو اعتراف کریں گے، لیکن بہانہ کریں گے. کہاں میں نے آؤ ضرور تو آؤ تو وہ مشکل ہو تو بہانہ کریں گے. اور پھر تیسری دفعہ ختم، زبان بند کر دی جائے گی اور اعضاء بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولیں گے. اس لیے میرا یہ ہے فاعترفوا بذنبہم. انسان خود اپنے خلاف اقرار کرے گا، شروع میں انکار کرے گا، پھر بہانے کرے گا، آخر میں اللہ پاک
اس زبان پر مہر لگا دیں گے اور آزاد بولیں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مرحومین اکابرین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو انوارات سے بھر دے۔ ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور خاص طور پر کووڈ کے زمانے میں بیچارے کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے مولانا کے والدہ میں تو ہمیشہ سوچتا ہوں کہ بیچارے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والد کا سایہ بھی گیا، ماں کا سایہ بھی گیا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں کا وجود بستر پر، چاہے وہ بیچاری بالکل اتنی برکت ہے جس کی کوئی حد نہیں، حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحمله وفصاله 30 شہرا۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے کابر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ علیہ، دیکھو کہاں پیدا ہوئے، کہاں زندگی گزاری اور کہاں جا کر لے۔ موت کا کسی کو پتہ نہیں، کب آئے گی، کہاں آئے گی، نہ تو اپنی موت کا پتہ ہے، نہ دنیا کی موت کا پتہ ہے۔ دنیا کی موت کیا ہو؟ اللہ ایمان کے ساتھ ہمیں رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ عشاء کا وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔